اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح امثلہ۔ آج ہم خدا کے لطف کے ساتھ کتاب شرح امثلہ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے اور بطور احسن اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ تو میرے عزیزو، یہ کتاب جو شرح امثلہ ہے یہ اسی کتاب امثلہ کی جس کے 4-5 درس ہوئے ہیں، اسی کی آگے مطلب ہے شرح امثلہ، یعنی اسی امثلہ کی آگے وضاحت ہوگی۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے چند بحثیں کی ہیں۔ ایک تو اس کے اندر انہوں نے پہلے نمبر پر یہ کام کیا ہے کہ کچھ اصطلاحیں بیان کی ہیں۔ اس کتاب کے شروع کے اندر، کتاب شرح امثلہ کے اندر ایک کام جو ہوا ہے وہ یہ کہ اس کے اندر اصطلاحیں بیان ہوئی ہیں۔ مثلاً لفظ کی تعریف کیا ہے، لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مصدر کی تعریف کرو جی، مصدر سے کتنی چیزیں نکلتی ہیں، مصدر کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل کا لغوی معنی کیا ہے، اصل کا اصطلاحی معنی کیا ہے، کلام کا لغوی معنی، کلام کا اصطلاحی معنی۔ مثلاً اب استعمال جیسے سیگے ہو رہے تھے، ماضی ہے، مثلاً ماضی کا گردانے وغیرہ کی، تو جی ماضی کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے، ماضی کا اصطلاحی معنی کیا ہے، مستقبل کا لغوی معنی کیا ہے، مستقبل کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اس میں فاعل کا لغوی معنی کیا ہے، گردانے تو ہم نے کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصطلاحیں پہلے معنی ان کے بتا رہا ہے۔ اس میں فاعل کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اس میں مفعول کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، امر کا لغوی معنی، امر کا اصطلاحی معنی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پہلے نمبر پر شرح امثلہ میں یہ کچھ اصطلاحات کچھ چیزوں کی یہ تعریف کر رہا ہے۔ اصطلاحات جو ہے کچھ اصطلاحات، مجھ سے غلط لفظ نہ نکلا، کچھ اصطلاحات کی یہ کیا کر رہا ہے، تعریفیں کر رہا ہے پہلے نمبر پہ۔ اور پھر جو ہے یہ بتانا چاہے گا کہ کلمہ سازی کے بارے میں، کہ مثلاً یہ صیغہ جو ہے ضربا، یہ بنا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ ضربا یہ کیسے بنا، ضربو یہ کیسے بنا۔ پھر جناب مضارع کو شروع کرے گا تو بتائے گا کہ یضربو یہ اصل میں کیا تھا، کیسے آیا، کیسے بنا۔ صیغہ سازی جو ہے ان کے بارے میں یہ بتائے گا۔ یضربان یہ اصل میں کیا تھا، کیسے بنا۔ یضربونا اصل میں کیا تھا، پھر یہ یضربونا کیسے بن گیا۔ تو یہ کام انہوں نے کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر کچھ چیزوں کی تعریفیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے صیغہ سازی یہ جو پڑھے ہیں ان کے بنانے کا طریقہ کار ہے۔ یہ ہے موٹی بات جو اس کے اندر بیان ہوگی۔ آغاز اس طرح فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے کہ علم کی ابتدا جبار کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور علم کی انتہا یہ ہے کہ اپنے سب معاملات کو اس کے سپرد کر دینا۔ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے کہ علم کی ابتدا جبار کی معرفت ہے، اور علم کی انتہا اپنے سب معاملات کو اس کے سپرد کر دینا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ جان لو ہر آواز کو عرب صوت کہتے ہیں، ہر آواز کو عرب صوت کہتے ہیں۔ پھر لفظ کی تعریف فرما رہے ہیں، ہر وہ لفظ جو مخرج فم پر اعتماد کرتے ہوئے منہ سے نکلے، ہر وہ آواز جو کسی مخرج پر
اعتماد کرتے ہوئے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں جناب۔ اور لفظ کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، محمل اور مستعمل۔ محمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، محمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے جناب دیز، جو زید کا الٹ ہے تو بنے گا دیز، دیز زید کا الٹ ہے، یہ محمل ہے جی۔ مستعمل کی کیا تعریف ہے لفظ مستعمل کی؟ مستعمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہو، مستعمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہو، جیسے زیدن ہے معنی ہے ضربا ہے مثلا۔ اچھا فرماتے ہیں پھر آگے لفظ کا دوسرا نام کلمہ ہے، اور کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے۔ پھر جناب عالی اسم کی آگے دو قسمیں ہیں، مصدر اور غیر مصدر۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، مصدر اور غیر مصدر۔ مصدر کی تعریف کیا ہے؟ مصدر وہ اسم ہے جس کا فارسی میں ترجمہ کیا جائے، مصدر وہ اسم ہے جس کا فارسی میں ترجمہ کیا جائے تو اس کے آخر میں تا اور نون یا دال اور نون آتی ہے۔ مصدر کیا ہے؟ وہ اسم ہے جس کا فارسی میں ترجمہ کیا جائے تو اس کے آخر میں کیا آتی ہے جان؟ تا اور نون یا دال اور نون آتی ہے۔ جیسے القتل کا معنی فارسی میں کریں گے تو بنتا ہے کشتن، تو آخر میں کیا آگے جی؟ تا اور نون، ٹھیک ہے۔ الضرب کا کیا مطلب ہے؟ زدن، تو آخر میں کیا آئی ہے زدن کے؟ دال اور نون آئی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ تو ہو گئی فارسی میں، ہماری زبان اردو ہے تو اردو میں مصدر کی پہچان نون الف نا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اسی القتل کا قتل کرنا، ضرب مارنا، آخر میں علامت یہ ہے کہ نون الف نہ آتا ہے۔ مصدر کی یہ تعریف ہے، اور مصدر سے پھر آگے جو ہے نا 9 قسم کے مشتقات بنتے ہیں جو کہ بیان کروں گا، ماضی ہے، مستقبل ہے، اس میں فاعل ہے، تاخیر، 9 چیزیں مصدر سے آگے نکلتی ہیں۔ مصدر کا لغوی معنی کیا ہے؟ مصدر کا لغت میں معنی یہ ہے بکری، گائے اور اونٹ کے واپس پلٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مصدر کا لغوی معنی کیا ہے؟ بکری، گائے اور اونٹ کے واپس پلٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مصدر کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ مصدر وہ چیز ہے جس سے فعل یا شبہ فعل بنے، فعل جیسے ضربا اور یضرب، اور شبہ فعل جیسے ضاربن اور مضروبن۔ مصدر کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ پھر دوبارہ، مصدر وہ چیز ہے جس سے فعل یا شبہ فعل بنے، فعل جیسے ضربا اور یضرب، شبہ فعل جیسے ضاربن اور مضروبن۔ اصل کا لغوی معنی کیا ہے؟ اور اصل کا اصطلاحی معنی کی اگلی مطلب ہے ایک چیز کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ اصل کا لغوی معنی کیا ہے؟ اصل کسی چیز کی جڑ کو کہتے ہیں، اگر جان کسی چیز کی جڑ کو اصل کہتے ہیں۔ اصل کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصل وہ چیز ہے جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد رکھی جائے، یعنی وہ اور اس کے اوپر اس چیز کی بنیاد رکھی جائے۔ جیسے دیوار کی بنیاد، پہلے بنیاد ہوتی ہے جس پر دیوار کو کھڑا کی جاتی ہے۔ اصل وہ چیز ہے جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد رکھی جائے، جیسے دیوار کی بنیاد پہلے ہوتی ہے جس پر دیوار کیا کی جاتی ہے؟ کھڑی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اگلا معنی بیان کرے گا جناب کلام کا۔ کلام کا لغوی معنی ہے کیا جن؟ کلام بات کرنے کو کہتے ہیں۔ کلام کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟
الکلام ما افاد المستمع فائدتاً تامتاً یسع السکوت والحیا۔ کلام جناب وہ چیز ہے جو سننے والے کو پورا پورا فائدہ پہنچائے کہ اس پر چپ کرنا صحیح ہو۔ کلام وہ چیز ہے جو سننے والے کو پورا پورا فائدہ پہنچائے اور اس پر چپ کرنا صحیح ہو، جیسے زیدن قائمٌ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے جناب ماضی۔ ماضی کا لغوی معنی کیا ہے؟ ماضی کا لغوی معنی یہ ہے گزرے ہوئے کو کہتے ہیں ماضی، اور اصطلاحی معنی یہ ہے ماضی وہ چیز ہے جس کا وقت گزر چکا ہو اور مدت پوری ہو چکی ہو، جیسے ضربا اس ایک مرد نے مارا، ٹھیک ہے۔ پھر جناب آ گیا مستقبل کا لغوی معنی اور پھر کہے گا اصطلاحی معنی۔ مستقبل کا لغوی معنی ہے آنے والا، آئندہ۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ مستقبل اصطلاح میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے واقع ہونے کا انتظار ہو اور ابھی تک واقع نہ ہوئی ہو۔ مستقبل اصطلاح میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کے واقع ہونے کا انتظار ہو اور ابھی تک واقع نہ ہوئی ہو، جیسے یضرب وہ ایک مرد مارے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں فاعل ہے اور اس میں مفعول، آگے پھر کرتے ہیں، اس کو پہلے لے لیں، توجہ کی ضرورت ہے شروع سے ہی، انشاءاللہ ہم سارے توجہ لے کر بیٹھے تاکہ مطلب بہترین طریقے سے حل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ پیغمبر کا فرمان ہے کہ اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ، یعنی علم کی ابتدا جبار کی معرفت ہے اور علم کی انتہا اپنے سب معاملات کو اس کے سپرد کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اس حدیث پر عمل کرنے کی۔ کتنی پیاری حدیث ہے کہ علم کی ابتدا جبار کی معرفت ہے اور علم کی انتہا اپنے سب معاملات کو اس کے سپرد کرنا ہے، کر دینا ہے۔ جان لو کہ ہر آواز کو عرب صوت کہتے ہیں۔ عربی زبان میں آواز کو کیا کہتے ہیں؟ صوت۔ جان لو، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل مطلب کو سمجھنا اس لیے کہا جان لو، نہیں کہا پڑھ لو، ٹھیک ہے، اصل مقصد سمجھنا ہے نا۔ جان لو کہ ہر آواز کو عرب صوت کہتے ہیں۔ لفظ کی تعریف، جناب لفظ کی تعریف کیا ہے؟ اور ہر وہ آواز جو کسی مخرج پر اعتماد کرتے ہوئے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ ہر وہ آواز جو کسی مخرج پر اعتماد کرتے ہوئے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ یہ مخرج کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ آپ میرے عزیز جانیں گے علم قرأت میں کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ہر ایک کی منہ میں کہاں سے نکالنا ہے، اس کے مخرج ہیں کہ اس کو کہاں سے نکلنا چاہیے، اس کو کہاں سے نکلنا چاہیے۔ تو لہذا ہر وہ آواز جو کسی مخرج پر اعتماد کرتے ہوئے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، محمل اور مستعمل۔ لفظ کی تعریف ہو گئی، لفظ کی قسمیں۔ اب جناب محمل کی تعریف۔ محمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ محمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے دیز جو زید کا الٹ ہے، دیز کا کوئی معنی نہیں ہے۔ مستعمل کی تعریف، مستعمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہو، جیسے زیدن اور ضربا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی معنی ہے۔ ویسے عام طور پر آپ بھی یہ استعمال کرتے ہیں روٹی، شوٹی، ٹھیک ہے، روٹی کا تو معنی ہے، شوٹی کا کیا معنی ہے؟
ٹھیک ہے نا، جس کا معنی وہ مستعمل لفظ ہوتا ہے، جس کا کوئی معنی نہ ہو وہ مہمل ہوتا ہے۔ لفظ کا دوسرا نام کلمہ ہے، اور کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر اسم کی 2 قسمیں ہیں، مصدر اور غیر مصدر۔ مصدر کی تعریف جی، مصدر کی تعریف، مصدر وہ اسم ہے جس کا فارسی میں ترجمہ کیا جائے تو اس کے آخر میں تا اور نون یا دال اور نون آئے، جیسے القتل، کشتن، فارسی میں معنی کیا تو کشتن تا اور نون ہے نا، اور الضرب سے زدن، دال نون اس کے آخر میں آئی ہے، لیکن اردو میں کیا ہونی ہے، نون الف نا۔ القتل کا معنی کرو گے مارنا، ضرب، القتل کا معنی قتل کرنا، الضرب یعنی مارنا۔ مصدر اصل کلام ہے اور اس سے 9 قسم کے مشتقات بنتے ہیں، ماضی، مستقبل، اسم فاعل، اسم مفعول، امر، نہی، جہاد، نفی اور استفہام، یہ 9 ہو گئے ہیں، گن لینا۔ کیا کیا ہے بھلا؟ مصدر کی تعریف، مصدر سے جو چیزیں نکلتی۔ اب جناب مصدر کا لغوی معنی کیا ہے جی؟ مصدر کا لغوی معنی، لغت میں مصدر بکری، گائے اور اونٹ کے واپس پلٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مصدر کا اصطلاحی معنی، المصدر ما یصدر عنہ الفعل شبہہ، مصدر وہ چیز ہے جس سے فعل یا شبہ فعل بنے، فعل جیسے ضربا اور یضربو، اور شبہ فعل جیسے ضاربن اور مضروبن۔ اصل کا لغوی معنی، اصل کسی چیز کی جڑ کو کہتے ہیں، اصل کسی چیز کی جڑ کو کہتے ہیں۔ اصل کا اصطلاحی معنی کیا ہے جی؟ الاصل ما یبنى علیہ شیء غیرہ، الاصل ما یبنى علیہ شیء غیرہ، یعنی اصل وہ چیز ہے جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد رکھی جائے، اصل وہ چیز ہے جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد رکھی جائے، جیسے دیوار کی بنیاد کے جس پر دیوار کھڑی کی جاتی، دیوار ایسے تو نہیں چلی جاتی آسمان اوپر اٹھانے کے لیے، بلکہ اس کے نیچے جناب ایک بنیاد باندھی جاتی ہے اور اس کے اوپر دیوار کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ کلام کا لغوی معنی، کلام بات کرنے کو کہتے ہیں۔ کلام کا اصطلاحی معنی، الکلام ما افاد المستمع فائدۃ تامۃ یسع سکوت علیہا، یعنی کلام وہ چیز ہے کہ جو سننے والے کو ایسا پورا فائدہ پہنچائے کہ اس پر چپ کرنا صحیح ہو، سننے والا سنے تو اسے فائدہ ہو جائے، جیسے زیدن قائمون، زید کھڑا ہے۔ ماضی کا لغوی معنی اور پھر اصطلاحی معنی جی۔ ماضی کا لغوی معنی، ماضی گزرے ہوئے کو کہتے ہیں۔ ماضی کا اصطلاحی معنی، الماضی ما مضى وقتہ ولزم اجلہ، یعنی ماضی وہ چیز ہے کہ جس کا وقت گزر چکا ہو اور مدت پوری ہو چکی ہو، جیسے ضربا، اس ایک مرد نے مارا، مدت پوری ہو چکی ہے، اس کی وقت گزر گیا۔ مستقبل کا لغوی معنی اور پھر مستقبل کا اصطلاحی معنی، وہی جو شروع میں عرض کیا ہے کہ اس شرح امثلہ کے اندر پہلے نمبر پر کچھ اصطلاحات، مستقبل کا معنی ماضی، ماضی کا معنی فاعل، مفعول، ان کے معنی بتا رہا ہے، اور آخر میں ان کی صیغہ سازی بتائے گا کہ یہ بنے کیسے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مستقبل کا لغوی معنی آنے والا، آئندہ۔ مستقبل کا اصطلاحی معنی، المستقبل ما ينتظر وقوعه ولم يقع، مستقبل اصطلاح میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے واقع ہونے کا انتظار ہو اور ابھی تک واقع نہ ہوئی ہو۔ مستقبل اصطلاح میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کے واقع ہونے کا انتظار ہو اور ابھی تک واقع نہ ہوئی ہو، جیسے یضربو، وہ ایک مرد مارے گا۔ اس میں فاعل کا لغوی معنی،
کام کرنے والا، ٹھیک ہے، اسم فاعل کا اصطلاحی معنی الفاعل ما صدر عنہ الفعل، فاعل وہ چیز ہے جس سے فعل صادر ہو، فاعل وہ چیز ہے جس سے فعل صادر ہو، جیسے ضاربون مارنے والا ایک مرد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا آگا جان، اسم مفعول کا لغوی معنی کیا ہے؟ کیا ہوا۔ اسم مفعول کا لغوی معنی کیا ہے؟ کیا ہوا۔ اسم مفعول کا اصطلاحی معنی کیا ہے آگا جان؟ المفعول ما وقع علیہ الفعل، یعنی مفعول وہ چیز ہے کہ جس پر فعل واقع ہو، جیسے مضروبن ایک مرد مارا ہوا، فعل اس کے اوپر واقع ہوا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگلی کن اس طلع کے معنی بیان کر رہے ہیں۔ امر کا لغوی معنی حکم دینا ہے۔ امر کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے اپنے سے کم تر سے فعل کو طلب کرنا، اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے اپنے سے کم تر سے فعل کو طلب کرنا، جیسے اضرب تو ایک مرد مار ہے۔ نہیں کا لغوی معنی ہے منع کرنا، نہیں کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے اپنے سے کم تر سے فعل کے ترک کو طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کس کا معنی بیان کر رہے ہیں؟ جہد کا۔ جی جہد کا لغوی معنی انکار کرنا، جہد کا اصطلاحی معنی ہے زمانہ ماضی میں، زمانہ ماضی میں فعل کے واقع نہ ہونے کی خبر دینا، زمانہ ماضی میں بلفظ المستقبل، لیکن جو آپ لفظ استعمال کریں گے لفظ مستقبل ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن معنی کس کا دے رہے ہوں گے؟ زمانہ ماضی میں فعل کے واقع نہ ہونے کی خبر دینا زمانہ ماضی میں، لیکن لفظ مستقبل کے ساتھ، جیسے لم یضرب اس ایک مرد نے نہیں مارا۔ پھر جناب نفی کا معنی ہے لغوی برطرف کرنا، نابود کرنا، اور نفی کا اصطلاحی معنی یہ ہے زمانہ مستقبل میں، نفی کا اصطلاحی معنی زمانہ مستقبل میں فعل کے واقع نہ ہونے کی خبر دینا، لیکن لفظ مستقبل کے ساتھ۔ استفہام کا لغوی معنی طلب فہم، اور اصطلاحی معنی جو ہم کریں گے وہ یہ ہے متکلم کا مخاطب سے فعل کے سمجھنے کو طلب کرنا۔ اب اس کا بھی معنی سن لیں جناب، توجہ۔ امر کا لغوی معنی حکم دینا، امر کا اصطلاحی معنی الامر طلب الفعل ممن هو دونه على سبیل الاستعلاء، یعنی اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے اپنے سے کم تر سے فعل کو طلب کرنا، جیسے اضرب تو ایک مرد مار۔ نہیں کا لغوی معنی منع کرنا، نہیں کا اصطلاحی معنی النہی طلب ترک الفعل ممن هو دونه على سبیل الاستعلاء، یعنی اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے اپنے سے کم تر سے فعل کے ترک کو طلب کرنا، جیسے لا یضرب وہ ایک مرد نہ مارے۔ جہد کا لغوی معنی آگا جان ہے انکار کرنا، جہد کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ الجہد هو الاخبار بعدم وقوع الفعل فی زمان الماضی بلفظ المستقبل، معنی کر رہے ہیں یعنی زمانہ ماضی میں فعل کے واقع نہ ہونے کی خبر دینا، زمانہ ماضی میں کہ یہ فعل واقع نہیں ہوا، لیکن لفظ مستقبل کے ساتھ، جیسے لم یضرب اس ایک مرد نے نہیں مارا، تو لفظ تو مستقبل ہے نا، یضرب آگا جان مضارع کا صیغہ ہے، لیکن جب لم اس کے اوپر لگا ہے، لم کا یہ کام ہے کہ وہ مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لم یضرب اس ایک مرد نے نہیں مارا، نفی کا لغوی معنی برطرف کرنا اور نابود کرنا، نفی کا اصطلاحی معنی جی النفی هو الاخبار بعدم وقوع الفعل فی زمان المستقبل بلفظ المستقبل، النفی هو الاخبار بعدم وقوع الفعل فی زمان المستقبل بلفظ المستقبل، یعنی زمان مستقبل میں فعل کے واقع نہ ہونے کی خبر دینا، زمان مستقبل میں
فعل کے واقع نہ ہونے کی خبر دینا مستقبل کے لفظ کے ساتھ، جیسے لا یضرب وہ مرد نہیں مارے گا۔ استفہام کا لغوی معنی طلب فہم کرنا، استفہام کا اصطلاحی معنی کیا ہے جان؟ الاستفہام و طلب المتکلم من المخاطب فهم الفعل، یعنی متکلم کا مخاطب سے فعل کے سمجھنے کو طلب کرنا، متکلم کا مخاطب سے فعل کے سمجھنے کو طلب کرنا، جیسے حل یضربو کیا وہ مرد مارے گا۔ تو خدا کے لطف و کرم سے وہ جو معنی بیان کرنے تھے کچھ چیزوں کے، ٹھیک ہے، ماضی کا معنی، مضارع کا معنی، اس میں فعل کا معنی، اس میں مفعول کا معنی جو استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کتاب امثلہ میں بھی یہ باتیں بیان ہوئی، ماضی ہے، مضارع ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، امر ہے، ٹھیک ہے، ان موٹی موٹی جو چیزیں ہیں ان کے لغوی اور اصطلاحی معنی بتائے ہیں، اور انشاءاللہ آگے جو صیغہ سازی ہے وہ بحث ہماری شروع ہو جائے گی کہ مثلا ضربہ ہے تو یہ بنا کیسے ہے، پھر جناب مضارع یضربو کو دیکھیں گے تا آخر 14 صیغے جو جانتے ہیں آپ کہ ہر ایک صیغہ بنا کیسے ہے، اس میں فاعل کو دیکھیں گے کہ وہ اس میں فاعل ضاربون ضاربان ہے، ضاربون کے 6 صیغے جو ہیں وہ کیسے بنے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مفعول کے صیغے کیسے بنے ہیں، تو خلاصہ صیغہ سازی ہے ایک ایک صیغے کے بارے میں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ لیکن آج وہ جو اس اصطلاحات تھیں امر، نہی، فاعل، مفعول، ان کے معنی آپ کی خدمت میں بیان ہو چکے۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامتی ہو آپ عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔